السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 4 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان بے شک، ھذا یہ، لساحر علیم، جادوگر ہے، بہت جاننے والا، بہت علم والا جادوگر ہے۔ اس سے پہلے جو رکوع آپ نے پڑھا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا، اور کون سے 2 معجزات دے کے بھیجے تھے؟ وہ ید بیضا اور عصا تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب فرعون نے کہا کہ لاؤ، کیا نشانیاں لائے ہو؟ اگر تم سچے اللہ کے رسول ہو تو دکھاؤ کیا نشانی لے کر آئے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا دکھایا جو ثعبان میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور پھر اپنا ہاتھ نکال کے دکھایا گریبان سے، تو لوگوں کو، دیکھنے والوں کو سفید چمکدار نظر آیا۔ تو یہ دیکھ کے نا، جو فرعون کے سردار تھے مصری قبطی، انہوں نے کہا فرعون کو، یہ تو جادوگر ہے، یعنی انہوں نے وہ جو اللہ کے معجزات تھے ان کو جادو قرار دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ یرید، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ تم کو نکال دے، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، فماذا تأمرون، پس کیا تم مجھے مشورہ دیتے ہو؟ ہمارا کا مطلب حکم ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ حکم نہیں آنا، یہاں پہ مشورہ۔ جو فرعون ہے نا، وہ اپنے سرداروں سے کہتا ہے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اور خود حکومت کرے، اس زمین میں، مصر میں خود حکومت کرے۔ پھر مجھے بتاؤ اب تم مجھے کیا حکم دیتے ہو، اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ مشورہ کرنا ہے اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے نا۔ تم مجھے اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ قالوا، انہوں نے کہا، جو فرعون کے درباری تھے نا، انہوں نے کہا، ارجہ، مہلت دے اس کو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ جو درباری ہیں وہ کہتے ہیں اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیجو شہروں میں اکٹھا کرنے والے۔ اس وقت جب اعلان کرنا ہوتا تھا نا، تو لوگوں کو ڈرم وغیرہ بجا کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، پھر اعلان کیا جاتا تھا۔ تو اکٹھے کرنے والے سے مراد اعلان کرنے والے، شہروں میں بھیجو۔ یا تو کبھی کل ساحر علیم، وہ لائیں تیرے پاس، ٹھیک ہے، عطا کے ساتھ، عطایاتی، اس کے ساتھ بھی آئے گا نا، تو پھر لانا ترجمہ کرتے ہیں، لے آئیں وہ تیرے پاس ہر ایک جادوگر علم جاننے والا، یعنی کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کریں کہ جو کوئی بھی جادو کا علم جاننے والا ہے نا، وہ آئے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ وجاء السحرة، اور آئے جادوگر، فرعون کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک، لنا، ہمارے لیے، لاجرا، کوئی اجرت ہے، ان کننا، اگر ہم ہوں، نحن، ہم، غالبین، غالب آنے والے۔ تو جادوگر جب آئے، مطلب اعلان جو کیا گیا، پھر جادوگر آئے فرعون کے پاس، انہوں نے کہا کیا ہمیں بھی کچھ ملے گا اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام پہ، تو ہمیں کیا ملے گا اجرت کے طور پہ؟ قال نعم، کہا ہاں، وانکم، اور بے شک تم، لمن المقربین، مقربین میں سے ہوگے، یعنی پھر تم بادشاہ کے نزدیک جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں شامل ہوگے، اور تمہیں اجرت بھی ملے گی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، یا تو، ان تلقیا، یا کہ تم ڈالو، و اما، اور یا تو، ان نکونا، ہم ہوں، نحن، ہم، ملکین، ڈالنے والے۔ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو اسے اجرت کی بات کی، فرعون نے کہا ہاں تمہیں اجرت بھی ملے گی اور تم بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں شامل ہوگے۔ پھر انہوں نے ایک وعدے کا وقت مقرر کر لیا، ایک دن مقرر کر لیا کہ دن چڑھے سب لوگ اس دن اکٹھے ہوں گے، اور سب لوگوں کے سامنے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا جائے گا، تو جو بھی غالب ہوگا ہم اس کی پیروی کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔
تو اب یہ وہ مقابلے کا دن آ گیا ہے، اب مقابلہ شروع ہونے لگا ہے۔ تو جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہیں۔ جو جادوگر ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو تم اپنا جادو ڈالو، وہ تو نعوذ باللہ جادو ہی کہہ رہے تھے نا، معجزات کو جادو ہی کہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا تو تم اپنا جادو ڈالو یا ہم ہوں جو ہم ڈالنے والے ہیں، یعنی ہم پہلے ڈالتی ہیں یا تم پہل کر لو۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الکو ڈالو، یعنی تم ہی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے اپنا جادو ڈالو۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ پہلے جادو کو دیکھیں اور پھر معجزے کو دیکھیں، تاکہ معجزے کی حقیقت ان پر واضح ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ فلما، پھر جب القوا، انہوں نے ڈالا، سحروا، انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور ان کو ڈرا دیا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور لائے جادو بڑا۔ یہ نظر بندی کر دی نا لوگوں کو، دیکھنے میں تو وہ ہے تو اصل حقیقت میں رسیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں، تو لیکن لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا، نظر بندی ہو گئی، تو لوگوں کو وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ لگنے لگ گئیں۔ تو بہت بڑا جادوگر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے جادوگر تھے، بہت بڑا انہوں نے جادو کیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی، کہ ڈال، عصاک، اپنا عصا، فَإِذَا، پس تب، ہیا وہ، تلقف، نگلے گا، ما یافکون، جو وہ گھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا عصا ڈالیں، تو وہ آپ کا جو عصا ہے وہ ان کے سارے گھڑے ہوئے جو سانپ ہے نا بنائے ہوئے جادو کے، ان کو نگل لے گا۔ فوقع الحق، پس واقع ہو گیا حق، یعنی ظاہر ہو گیا حق، وبطل، اور باطل ہو گیا، ما کانوا، جو وہ تھے، یعملون، عمل کرتے، یعنی جو انہوں نے بنائے تھے جادو سے سانپ، وہ سارے ضائع ہو گئے، باطل ہو گئے، اور اللہ کا جو حق تھا، معجزہ تھا، وہ واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا سب پہ۔ فغلبوا ہنالک، پس وہ مغلوب ہوئے اس جگہ، وانقلبوا، اور وہ پلٹ گئے، پھر گئے، صاغرین، ذلیل ہو کر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں، قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، جہانوں کے رب پر۔ یعنی وہ جو جادوگر تھے ان کے پاس بے شک دنیا کا علم تھا، بلکہ وہ علم تھا جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جادو ایسا ایک عمل ہے جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی ان کے پاس وہ علم تھا، اس کے بنا پر ان کو سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق دے دی، ان کو سمجھ آ گئی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزات ہیں، وہ واقعی اللہ کے معجزات ہیں۔ تو وہ فوراً ایمان لے آئے، وہ سجدے میں جھک گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، جہانوں کے رب پر۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ، رب موسیٰ کا، وہارون، اور ہارون کا۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بہ، تم ایمان لے آئے ہو اس پر، قبل، پہلے، ان آذن لکم، کہ میں اجازت دوں تم کو، یہ متکلم ہے آذن، ٹھیک ہے، میں اجازت دوں تم کو، انا، بے شک، ھذا، یہ، لمکرم مکرتموہ، یہ چال ہے، چال چلی ہے تم نے اس کو، فی المدینتی، شہر میں، لتخرجوا، تاکہ تم نکال دو، منہا، اس سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر تو میرے کہنے سے پہلے ہی مان لے آئے تو وہ بہت ناراض ہوا ان پہ، انہوں نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو، تو یہ تو تم نے ایک چال چلی ہے، یعنی لوگوں کے سامنے ایک اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے اس نے یہ بات بنائی کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں اور تم سارے جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہو، تم مل کے یہ چال چل رہے ہو کہ مصر میں جو رہنے والے مصر کے شہری ہیں، قبطی ہیں، ان کو تم یہاں سے نکال دو اور خود یہاں پہ حاکم بن کے بیٹھ جاؤ، تو عنقریب تم جان لوگے، یعنی میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں، تم عنقریب تم اس کو جان لوگے۔ لَأُقَطِّعَنَّ، ضرور میں کاٹ دوں گا، أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمت سے، ثُمَّ، پھر، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور میں سولی دوں گا تم کو، تم سب کو۔ یہ اس نے سزا دی۔ یہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹنے میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ خون ایک دم نہیں بہتا اور انسان جلدی نہیں مرتا، یعنی اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ مخالف سمت کے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، پھر تمہیں سولی دوں گا۔
قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا، انا بے شک ہم الی ربنا، ہم اپنے رب کی طرف منقلبون پلٹنے والے ہیں۔ اب وہ ایمان لا چکے تھے، ان کو فرعون کی سزا کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ فرعون ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اب وہ ایمان پہ ثابت قدم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، جو بھی تم ہمیں سزا دو گے وہ دنیا کی سزا ہی ہے نا، آخرت میں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور نہیں تنقم تم انتقام لیتے منا ہم سے، الا مگر ان آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بآیاتی ربنا اپنے رب کی نشانیوں پر، لما جاءتنا جب وہ ہمارے پاس آ گئی۔ تم ہم سے اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں ہمارے پاس آئی ہیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں، اس بات کی ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا اے رب ہمارے، افرغ انڈیل دے، ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا مسلمین اور ہمیں فوت کرنا فرما بردار۔ یعنی اب انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ سے اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں نا، ہم پہ جتنی بھی مصیبتیں فرعون ہم پہ کرتا ہے، ہمیں سزا دیتا ہے، تو ہمیں انہیں برداشت کرنے کے لیے صبر عطا فرما، اور ہمیں اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دینا، وفات دینا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا رکوع نمبر 4 یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔